ڈیئر اسٹوڈنٹس، آداب۔ اکمل اردو رہنما چینل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ ہم تدریس کے جدید طریقوں کی یعنی ماڈرن میتھڈس آف ٹیچنگ کی بات کر رہے تھے، اور اس سلسلے کا پچھلا ویڈیو آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، اس کو دیکھا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پچھلا ویڈیو تھا ہمارا ساختی طریقہ یعنی اسٹرکچرل میتھڈ، آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ بھی لیا ہوگا۔ اور اگر آپ کے پاس ہماری کتاب ہے رہنما معلم، تو اس کو آپ نے ریوائز بھی کیا ہوگا، ایسی مجھے امید ہے۔ جب یہ ہمارے ٹیچنگ میتھڈز ختم ہو جائیں گے، یہ میرے خیال سے غالباً 9واں ویڈیو ہے، اس کا 8 ویڈیو اب تک میں بنا چکا ہوں، یہ 9th ویڈیو ہے۔ جب یہ سارے ویڈیوز ختم ہو جائیں گے تب ہم 1 by 1 جو ہے پریکٹس سیٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور پریکٹس کریں گے سوالوں کے جواب دینے کی۔ آپ سے ہم سوال پوچھیں گے، آپ جواب دینے کی کوشش کیجیے گا، پھر ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ بہرحال تو آج ہم ایک اور ٹیچنگ میتھڈ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ زبان سکھانے کے دراصل جو طریقے رائج ہیں یعنی پرچلن میں ہیں، وہ 2 طریقے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک ہے ترجمہ واری طریقہ جو ابھی اسکرین پر آپ کے سامنے لکھا ہے، اور ایک ہے ڈائریکٹ میتھڈ، براہ راست طریقہ۔ تو ترجمہ والی طریقہ یعنی ٹرانسلیشن میتھڈ، اور براہ راست طریقہ یعنی ڈائریکٹ میتھڈ۔ ترجمہ والی طریقہ آپ اور ہم یا ایسے لوگ جانتے ہیں جو اچھی طرح سے واقف ہیں، جو ہندی میڈیم اسکولوں میں پڑھے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہندی میڈیم اسکولوں میں انگلش پڑھانے کے لیے اس ٹرانسلیشن میتھڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہندی میڈیم اسکولوں میں، اور چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ، ہمیں انگلش زبان جو سکھائی جاتی ہے وہ اسی ٹرانسلیشن میتھڈ یعنی ترجمہ والی طریقے کے ذریعے سے سکھائی جاتی ہے۔ اس میں ہمیں جو الفاظ ہیں اور جو جملے ہیں اور جو اقتباس ہیں ان کو ٹرانسلیشن کے ذریعے سمجھنے، پڑھنے اور لکھنے کی پریکٹس کروائی جاتی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس طریقے کی کیا خصوصیات ہیں اور کیا اس کی پازیٹیوٹی اور کیا اس کی نیگیٹیوٹی۔ ایک امپورٹنٹ طریقہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدھا سوال اس میں سے ضرور بنتا ہے۔ تو یہ ہے آپ کا ترجمے والی طریقہ، جیسے کہ نام سے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، ٹرانسلیشن میتھڈ۔ تو اس میں ٹرانسلیٹ کر کے ٹرانسلیشن میتھڈ میں سکھایا جاتا ہے کسی ایک زبان، اور مور پروبیبلی زیادہ تر مادری زبان کی بات کریں، کیونکہ یہ طریقہ کیا کرتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر کی زبان بولنا آٹومیٹک سیکھ جاتا ہے۔ وہ جس ماحول میں بھی رہتا ہے، آپ نے دیکھا اگر راجستھان میں رہتا ہے تو راجستھانی بولنا سیکھ جاتا ہے، اور انگلینڈ میں رہتا ہے تو انگلش بولنا سیکھ جاتا ہے، عرب میں رہتا ہے تو عربی بولنا سیکھ جاتا ہے۔ تو ایک زبان اس کی مادری زبان ہوتی ہے، جسے ہم نیٹو لینگویج یا ماتر بھاشا بھی کہتے ہیں۔ تو مادری زبان ایک زبان وہ کوئی نہ کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی بچہ ایک بھی زبان نہ جانے تو پھر آپ کو اس کو دوسری زبان یا دوسرے سبجیکٹس نہیں سکھا سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی صلاحیت رکھی ہے انسان کے اندر کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی نیٹو لینگویج یا مادری زبان جو اس کے گھر میں بولی جا رہی ہوتی ہے وہ اس کو جانتا ہے۔ تو ترجمہ والی طریقہ کیا کرتا ہے کہ اس مادری زبان کے ذریعے، جو کسی ایک زبان میں نے لکھا ہے، وہ کون سی زبان ہے؟ مادری زبان۔ تو مادری زبان کے ذریعے کسی دوسری زبان کی تدریس کا طریقہ ترجمہ والی طریقہ کہلاتا ہے۔ کیسے؟ جیسے میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے مثال دے رہا تھا کہ آپ اور ہم سب ہندی جانتے ہیں، تو ہمیں جو انگلش سکھائی جاتی ہے اسکولوں میں وہ ہندی کے ذریعے انگلش سکھائی جاتی ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے واٹر کا مطلب پانی، بینگن کو برنجل کہتے ہیں، ودیالیہ کو اسکول کہتے ہیں۔ تو جو زبان ہم جانتے ہیں ہندی، ودیالیہ، اس کا میننگ ہمیں انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے بتایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں ترجمہ والی طریقہ۔ پھر جب جملے بنوائے جاتے ہیں تو ایسے ہی بنوائے جاتے ہیں۔ وہ ٹیچرز ہمیں کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، اس کی انگلش لکھیے، تو آپ لکھتے ہیں آئی ایم گوئنگ ٹو مائی ہوم۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پریزنٹ ٹینس ہے کہ پاسٹ ٹینس ہے، کہاں آئی این جی لگے گا کہاں نہیں لگے گا۔ تو یہ سب ترجمہ والی طریقہ ہے۔ یہ زبان سکھانے کا قدیم طریقہ ہے، پرانا طریقہ ہے۔ تو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ جو طریقہ قدیم ہے، جو طریقہ روایتی ہے، تو وہ جو ہے غیر نفسیاتی ہے، وہ
مؤثر بھی نہیں ہے، وہ غیر منطقی بھی ہے. تو یہ بہت ساری جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ سبھی قدیم طریقوں سے جڑی ہوئی ہیں، تو وہ اس طریقے سے بھی جڑی ہوئی. یہ ایک سمپل سا پوائنٹ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو طریقہ قدیم طریقہ ہے اس کے ساتھ ساری نیگیٹیوٹیز جڑی ہوئی ہے، تو آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ ایسے سوالوں کے جواب آسانی سے دے سکیں. ہندوستان کے مختلف علاقوں میں رائج یعنی پرچلت مقامی زبانوں یعنی لوکل لینگویجز کے ذریعے اردو سکھانے کا یہ ایک مؤثر اور قدیم طریقہ ہے. یہ طریقہ کس پر بیسڈ ہے کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جو بولیاں بولی جاتی ہیں، جیسے راجستھان میں اگر کوئی رہ رہا ہے وہ ہندی نہیں جانتا اور راجستھانی جانتا تو راجستھانی کے ذریعے اس کو اردو سکھائی جائے گی. کوئی ہندی جانتا ہے تو ہندی کے ذریعے اس کو اردو سکھائی جائے گی. کوئی اسمی جانتا ہے، اڑیا جانتا ہے، بنگالی جانتا ہے، گجراتی جانتا ہے، تو انہی زبانوں کے ذریعے سے اس کو، یعنی جو اس کی نیٹو لینگویج ہے، جو اس کی ماتر بھاشا ہے، اس کے ذریعے سے اس کو اردو ٹرانسلیٹ کر کے سکھائی جائے گی. اس طریقہ تدریس میں سکھائی جانے والی زبان کے حروف، الفاظ اور جملوں کا مادری زبان میں ترجمہ کر کے سکھایا جاتا ہے. تو اس طریقہ تدریس میں سکھائی جانے والی جو زبان ہے اس کے جو حروف ہیں اس کو ٹرانسلیشن، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا واٹر کا مطلب پانی ہے نا، اور ان کے الفاظ اور ان کے جملے، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا میں گھر جا رہا ہوں، آئی ایم گوئنگ ٹو مائی ہوم، تو ان کو جو ہے مادری زبان میں، جو بھی اس کی مادری زبان ہے اس میں ترجمہ کر کر کے ہم اس کو سکھاتے ہیں. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے نئی سیکھی جانے والی زبان کے ساتھ ساتھ مادری زبان میں بھی پختگی پیدا ہوتی ہے. تو جو مادری زبان ہے اس کی، کیونکہ مادری زبان کے ذریعے پڑھا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے مادری زبان بھی ساتھ ساتھ لکھیں گے. جب آپ بچوں کو ٹرانسلیشن کے لیے 10 جملے دیں گے، مان لیجیے ہندی سے اردو پڑھا رہے ہیں تو 10 جملے دیں گے، تو 10 جملے ہندی میں لکھ کے دیں گے. تو ہندی کے جب 10 جملے لکھے گا تو ہندی بھی مضبوط ہوگی، پھر جب اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے لکھے گا تو اردو بھی مضبوط ہوگی. تو اس سے دو چیزیں مضبوط، دو زبانیں مضبوط ہوتی ہیں. اس طریقے کی سب سے بڑی خامی نیگیٹو پوائنٹ، اس طریقے کا سب سے بڑا جو نیگیٹو پوائنٹ ہے، نیگیٹیوٹی ہے، وہ کیا ہے کہ سیکھے جانے والی زبان میں بات چیت کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور اس کو یاد کرنے کی یا رٹنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں، کیونکہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہندی میڈیم اسکولوں میں پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ انگلش کی چاہے کتنی گرامر سیکھ لیں، انگلش کے چاہے جتنے بھی جملے بنا لیں، لیکن فلوئنٹلی بات چیت انگلش میں کرنے کی صلاحیت ان میں پیدا نہیں ہوتی ہے. کیونکہ ٹرانسلیشن میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ دماغ جو ہے، ہمارا مائنڈ، وہ دو زبانوں کے بیچ میں اٹک جاتا ہے. آپ پہلے ہندی میں سوچتے ہیں، پھر اس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں، پھر اس کو زبان سے دہراتے ہیں جملے کو. اتنی دیر میں سامنے والا جس سے آپ بات کر رہے ہیں 2 جملے اور بول دیتا ہے، تو آپ کا سافٹ ویئر ہی گڑبڑا جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑی خامی ہے ٹرانسلیشن میتھڈ میں. اردو کے ساتھ بھی یہی ہے کہ آپ ہندی میں سوچیں گے، پھر اس کو اردو میں اس کے الفاظ ڈھونڈیں گے، پھر اس کو اردو میں بولیں گے، تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس طریقے کی جو سب سے بڑی کمی ہے اور خامی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں بچہ جو ہے وہ، یا جو بھی ٹرانسلیشن میتھڈ کے ذریعے جو زبان سیکھ رہا ہے، تو وہ اس میں کمیونیکیشن اسکل اتنی ڈیولپ نہیں ہوتی، فلوئنٹلی بات چیت کرنے کی صلاحیت اتنی زیادہ پیدا اس طریقے میں نہیں ہوتی ہے. تو بات چیت کرنے کا، فلوئنٹلی بات چیت کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کون سے طریقے میں پیدا ہوتی ہے؟ وہ ہے براہ راست طریقہ. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں براہ راست طریقہ یعنی ڈائریکٹ میتھڈ. اس میں آگے بتانے سے پہلے میں چرچا کر لوں، آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو ہنٹ مل جائے. ہنٹ کیا مل جائے؟ سینیریو ایک دم کلیئر ہو جائے گا آپ کے. جو براہ راست طریقے کی جو ہم بات کریں وہ ایک طریقہ ہے جو انگلش میڈیم اسکولس میں اپنایا جاتا ہے. آپ کے بھائی بہن یا آپ کے خود کے بچے، بھتیجا بھتیجی، آپ نے دیکھا ہوگا انگلش میڈیم اسکول میں جو پڑھتے ہیں وہ فلوئنٹلی انگلش بولتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں، کیونکہ وہاں اردو کو اردو کے ذریعے ہی پڑھایا جاتا ہے، ڈائریکٹ پڑھایا جاتا ہے. ہندی سے ٹرانسلیشن کر کے اردو نہیں سکھائی جاتی مدارس میں. تو آپ نے دیکھا ہوگا مدرسوں کے بچے اردو بہت بہترین ڈھنگ سے اور اچھی طرح سے بولتے ہیں، کیونکہ وہاں بات چیت ہی اردو میں کی جاتی ہے. وہاں براہ راست ڈائریکٹ اردو میں ہی کام دیا جاتا ہے، اردو میں ہی لکھوایا جاتا ہے، اردو میں ہی بات کی جاتی ہے. تو وہ الٹیمیٹلی اردو بہترین طریقے سے سیکھ جاتے ہیں. ویسے ہی جیسے وہ نیٹو لینگویج اپنی، یعنی جو ان کی ماتر بھاشا ہے، وہ آٹومیٹکلی سیکھ جاتے ہیں. تو اسی طرح سے انگلش میڈیم اسکول میں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں ہندی بولنے پر یا دوسری زبان بولنے پر فائن لگایا جاتا ہے. بچوں کو مینٹلی پریپیئر کیا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے وہ انگلش میں ہی بولیں. تو اس لیے ان کو وہ انگلش میں ہی سوچتے ہیں
اور انگلش میں ہی بولتے ہیں تو فلوئنٹ بولتے ہیں، ان کو وہ دقت نہیں آتی ٹرانسلیشن والی. تو اس لیے یہ زبان سکھانے کا یہ ایک میں سمجھتا ہوں زیادہ امپورٹنٹ میتھڈ ہے، زیادہ مؤثر اور پربھاوی میتھڈ ہے. آئیے دیکھتے ہیں. یہ ایک فطری طریقہ ہے، نیچرل وے. فطری یعنی نیچرل، فطرت سے بنا ہے. فطرت کا مطلب نیچر یا پرکرتی، تو پراکرتک بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ایک فطری طریقہ ہے جس میں ایک زبان کو پڑھانے کے لیے دوسری زبان کا سہارا نہ لے کر اسی زبان میں براہ راست یا ڈائریکٹ پڑھایا جاتا ہے جس زبان کا سکھانا مقصود ہو، ادیشیہ ہو. یعنی انگلش اگر ہم سکھانا چاہتے ہیں تو انگلش کو انگلش میں ہی پڑھائیں گے، دوسری زبان یعنی اس کی مدر ٹنگ کا سہارا نہیں لیں گے. اردو اگر سکھانی ہے تو اس کو اردو میں ہی سکھائیں گے، ہندی کے ذریعے نہیں سکھائیں گے. اس میتھڈ کو ہم کہتے ہیں، یہ جو میتھڈ ہے ہمارا ڈائریکٹ میتھڈ، کیونکہ اس میں ہم کسی دوسری زبان کا سہارا نہیں لے رہے ہیں، انڈائریکٹ نہیں سکھا رہے ہیں. اس طریقے میں ترجمے کا سہارا نہیں لیا جاتا ہے. تو سوال پوچھا جا سکتا ہے کون سا ٹیچنگ میتھڈ ایسا ہے جس میں ترجمے کا سہارا نہیں لیا جاتا؟ تو براہ راست طریقہ. اس طریقے میں حروف سے الفاظ، پھر جملے اور قواعد کی تعلیم یکے بعد دیگری دی جاتی ہے. یکے بعد دیگری یعنی ایک کے بعد ایک دی جاتی ہے. تو جنرلی آپ سب بھی جانتے ہیں کہ ہم کوئی بھی زبان پڑھنا سکھاتے ہیں تو سب سے پہلے الفابیٹ یعنی حروف سکھاتے ہیں. حروف کے بعد، الفابیٹ کے بعد ہم ان کو ورڈز یعنی الفاظ سکھاتے ہیں. ورڈز کے بعد پھر ہم ان کو جو ہے وہ جملے بنانا، سینٹنسز بنانا سکھاتے ہیں. اور پھر بڑی کلاس میں جب وہ آ جاتا ہے 9th-10th میں، تب ہم ان کو قواعد کی اسپیشلی تعلیم دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ، یہ سیکوینس نارمل سیکوینس ہے، یہ سب آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں. اس طریقے سے طلباء میں سیکھی جانے والی زبان کو فطری طور پر بولنے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ نیچرلی وہ جو ہے پراکرتک روپ سے ہی آٹومیٹکلی وہ اس زبان کو جو آپ نے سکھائی ہے، اردو، انگلش، ہندی، اس کو بولنے، لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ انگلش میں جب اسکولوں میں بچے آٹومیٹکلی انگلش بولنے، پڑھنے اور لکھنے میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. مدرسے میں پڑھنے والے بچے آٹومیٹکلی اردو میں بات چیت کرنے، اردو میں لکھنے پڑھنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ اور مؤثر میتھڈ ہے. اس طریقے میں خامی یہ ہے کہ بچہ اپنی مادری زبان سے کم آشنا ہو جاتا ہے. یعنی جو مادری زبان ہے اس سے اس کا تعلق تھوڑا کم ہو جاتا ہے، تو وہ اس کی آشنائی، اس کا سمبند جو ہے اپنی مادری زبان سے تھوڑا کم ہو جاتا ہے، اس میں وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ زبان سکھانے کے دو بہت امپورٹنٹ طریقے تھے جو جنرلی رائج ہیں ہمارے ملک کے اندر، جن کے ذریعے سے ہم زبان سکھاتے ہیں. تو یہ دونوں بہت امپورٹنٹ طریقے ہیں، تو ان کو آپ ایک بار ضرور دیکھیے گا. اگر آپ ہماری کتاب رہنما معلم سے پڑھ رہے ہیں تو ڈیٹیل میں اس کو دیکھ لیجیے گا. آپ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں. اور ہمارا ارادہ یہ بھی ہے کہ ہم لائیو جو ہے وہ کلاسز شروع کریں جلدی یوٹیوب پر. تو آپ میں سے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یوٹیوب کی لائیو کلاسز شروع ہوں، اور لائیو کلاس شروع کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو پرابلمس ہیں یا آپ لوگوں کی جو کوائریز ہیں ان کو ہم لائیو آ کر ان کو حل کریں، یا جو ٹاپکس آپ کو مشکل لگتے ہیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو کلیریفائی کریں، تو ان کی لسٹ بنا کر آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. تو ہم اس پہ بھی محنت کریں گے انشاءاللہ، تاکہ یہ انشور ہو سکے کہ جتنے لوگ ہمارے چینل پر ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ ریٹ میں سلیکٹ ہوں اور ایک اچھے اردو ٹیچر کے طور پر ان کی جو ہے کہیں نہ کہیں پوسٹنگ ہو، اور وہ اس زبان کو آگے لے جانے میں، اس زبان کو فروغ دینے میں اپنا رول ادا کر سکیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. کل پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نہیں بلکہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، جو قواعد کا ہمارا چل رہا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے جلدی سے جلدی 2-3 ویڈیو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ہم ملیں گے انشاءاللہ. ہاں، آخر میں آپ سے گزارش میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کو، ملنے جلنے والوں کو، احباب کو، کہ وہ بھی اس چینل پر آئیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری اس محنت کا، ہماری اس کاوش کا جو ہے فائدہ اٹھا سکیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اردو کی
تیاری جو ہے وہ بہترین ڈھنگ سے کر سکیں اور کامیابی حاصل کر سکیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.